اس نے کہا مراد ہے پروفیشنل. جو بندہ پروفیشنل ہوتا ہے نا اس کا مقصود ہوتا ہے پیسہ کمانا. اگر ایک بندے کی تعریف کر کے ملتا ہے تو اس کی تعریف کر دے گا, اس کی تذلیل کر کے ملتا ہے تو اسی کی تذلیل کر دے گا. تو جو دائی ہوتا ہے نا وہ پروفیشنل نہیں ہوتا کہ لوگ جو چاہتے ہیں میں وہ کہوں. دائی اپنے رب کا نمائندہ ہوتا ہے. دائی کا کام اپنے رب کے پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے. جب وہ بندہ, کوئی بھی بندہ اللہ کے دین کی طرف بلائے اور حکمت کے ساتھ بلائے, حکمت کے ساتھ, نفسیات کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے. اور پھر دوسری بات کیا, دوسری بات فرمائی والموعظۃ الحسنہ. اور دیکھیں دائی جو ہے نا یہ صرف خطیب نہیں ہوتا, یہ صرف پیر نہیں ہوتا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بندہ بادشاہ ہے اور ہر بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر کا جواب دے ہوگا, ایک خاندان کا سربراہ اپنے خاندان کا جواب دے ہوگا. یہاں تک ایک بندے کا بس چلتا ہے نا وہاں تک وہ دائی ہے. ہر بندے پہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بخاری پڑھے اور مسلم پڑھے, لیکن ہر بندے پہ یہ ضرور لازم ہے کہ یہاں تک اس کا بس چلتا ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچائے. وہ بتائے لوگوں کو کہ تم نے نماز پڑھنی ہے, تم نے سچ بولنا ہے, تم نے قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے, ایک دن تم نے مر جانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. ہر بندے کا کام ہے. حکمت کے بعد دوسری بات فرمائی والموعظۃ الحسنہ. اس کا لفظی معنی ہے وعظ یعظ و عظۃ کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا اور بڑے آسن انداز میں نصیحت کرنا. یہ دوسرا طریقہ ہے دعوت کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ درد درو کے ساتھ دعوت دینا, درد درو کے ساتھ. جیسے ایک ماں کا بیٹا اگر بگڑ جائے نا تو ماں اس کو سمجھاتی ہے. ماں صرف فارمیلٹی پوری نہیں کرتی, ماں اندر سے کڑتی بھی رہتی ہے. جب ایک بندے کو اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو درد درو کے ساتھ بلاتا ہے. اس کی دعوت کا مقصد ان کی تذلیل نہیں ہے, ان کو جاہل ثابت کرنا نہیں ہے, ان کی تحقیر نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف آ جائیں. لیکن ایک بندہ بیمار ہو, بیمار بندہ تو کبھی دوائی سے بھی اعتراض کرتا ہے, وہ تو دوائی کے نام پہ غصے میں آ جاتا ہے. لیکن گھر والے کیا کرتے ہیں, اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں, یا جو بھی ممکن طریقہ سمجھیں وہ کر کے بھی اس کو دوائی دیتے ہیں. میرے بھائی بگڑا ہوا بندہ بھی بیمار ہوتا ہے. یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا نا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, اس کو مناظرانہ سوچ میں تو اور رنگ میں لجایا گیا نا, لیکن حقیقت میں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اخلاص کا بیان ہے. موعظۃ الحسنہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ یعنی سرکار لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, ان سے کچھ مانگتے تو نہیں تھے, ان سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتے تھے نا, اللہ کی طرف بلاتے تھے. سرکار رات دن انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے, وہ رات دن آپ کو برا بھلا کہتے تھے,
وہ آپ پہ پتھر بھی مارتے تھے، وہ آپ کو مجنون بھی کہتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت میں کڑتے رہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. اس کو یہاں پر اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اے نبی، کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ میرے بھائی، یہ جو دعوت و ارشاد ہے نا، یہ کوئی فن نہیں ہوتا، یہ کوئی پیشہ نہیں ہوتا، یہ درد درو کا نام ہے. اگر ایک بندہ دیکھے کہ میرا دوست، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ کنویں میں گرنا چاہتا ہے یا گر رہا ہے، تو جیسے وہ بےتاب ہو کے اسے بچانے کے لیے بھاگتا ہے نا، ایسے بندے کو حق پر لانے کے لیے جب بندہ بھاگے گا تو کہا جائے گا کہ اس نے دعوت و ارشاد کا کام کیا ہے. سامعین محترم، یہ جو ہے نا موعظۃ الحسنہ، یہ جو درد درو ہے، یہی ہے وہ چیز. دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کسی بندے کے سامنے لاجواب ہو جانا، یا کسی بندے کو آپ نے لاجواب کر دیا. ایک غیر مولوی کو مولوی کا لاجواب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ دو اصطلاحی لفظ بولے گا، بات ختم، اس کو پتہ نہیں چلے گا کیا کہہ رہا ہے. لاجواب کرنا کمال نہیں ہوتا، کسی کو اپنی بات کا قائل کرنا کمال ہوتا ہے. ایک دائی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لاجواب کر دے اور یہ ثابت کر دے کہ جناب میں بڑا صاحب علم ہوں اور یہ میرے مقابلے میں جاہل ہے. یہ نہیں ہے دائی کا کام. دائی کا کام یہ ہے کہ بندے کو جس حق کی طرف وہ بلا رہا ہے نا، اس حق کی صداقت اس کے دل میں بیٹھ جائے. سامعین محترم، جن لوگوں نے دعوت کا کام کیا ہے نا، دعوت کا کام حقیقت میں وہ صوفیہ ہیں، اہل تصوف ہیں. یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بر صغیر میں اسلام صوفیہ نے پہنچایا، یا اس سے پہلے آپ سنتے ہیں کہ بر صغیر میں یا بعض علاقوں میں تاجروں نے اسلام پھیلایا. وہ تاجر یہ نہیں تھے جو ملاوٹ کر کے مال بیچتے ہیں، وہ تاجر یہ نہیں تھے جن کا مقصود اپنا زیادہ سے زیادہ نفع کمانا ہوتا ہے، گاہک کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرید تھے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ اپنے معاش کے لیے تجارت کرو، لیکن لوگوں تک ان کے رب کا پیغام پہنچاؤ. صوفیہ نے کبھی مناظرے نہیں کیے تھے، صوفیہ نے کبھی کسی بندے سے جھگڑے نہیں کیے تھے. صوفیہ کا اخلاص تھا جو لوگوں کو ان کی دعوت کا قائل کر دیتا تھا. حضرت خواجہ باقی باللہ فرمایا کرتے تھے، مجدد پاک کے شیخ ہیں خواجہ باقی باللہ، فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہمارے بولنے سے بھی کچھ نہیں سیکھے گا. اخلاص کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے. جو بندہ آپ سے مخلص ہے نا، اسے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اخلاص کی ایک اپنی طاقت ہے، ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی، کچھ بات اپنے آپ ہی سمجھ آتی ہے. تو جو بندہ دائی ہوتا ہے نا، اس کا دوسرا چیز کیا اسے بتائی گئی؟ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور لوگوں کو بلاؤ سوز درو کے ساتھ، درد دل کے ساتھ. تمہارے دل میں درد ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف آئیں. جب یہ سوچ آئے گی نا، پھر تاجرانہ سوچ ختم ہو جائے گی،
پھر مقابلے کی نفسیات ختم ہو جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ جیسے طائف میں ہوا تھا کہ سرکار گئے، تشریف لے گئے، اور طائف کا سفر جیسے ہمارا یہ مری ہے نا چڑھائی، ایسے پیدل چل کے گئے سرکار، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا. انہوں نے جو کیا آپ سب جانتے ہیں، پتھر بھی مارے، برا بلا بھی کہا، نہ جانے کیا کچھ کہا. جب سرکار باہر آ کے باغ میں بیٹھے، عرض کی میرے مالک تو نے دیکھا تیرے بندوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ عرض کی میرے مالک تو اچھی طرح جانتا ہے کیا ہوا، لیکن اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں بھی اس پہ راضی ہوں. پھر اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا، اگر آپ فرمائیں تو انہیں پیس کے رکھ دوں، جیسے چکی کے 2 پارٹ پیس دیتے ہیں کسی چیز کو. عرض کی مولا انہیں تباہ نہ کرنا، شاید ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں. جب سوزے دروں آتا ہے نا، پھر استقبال نہیں دیکھے جاتے، پھر پروٹوکول نہیں دیکھے جاتے، پھر بندے نہیں گنے جاتے، پھر بندوں کی شرطیں نہیں لگائی جاتی، پھر سودے نہیں طے کیے جاتے، پھر سوزے دروں بولتا ہے، پھر دل کا درد بندے کو مجبور کرتا ہے. دائی کے لیے دوسری شرط ہے سوزے دروں. اور پھر کہہ رہا ہوں ہر بندہ دائی ہے. ایک پیر نے اپنے مریدوں کو حق کی دعوت دینی ہے، پیر دائی ہے. باپ نے بچوں کو دینی ہے، باپ دائی ہے. دوست نے دوستوں کو دینی ہے، دوست دائی ہے. ہر بندہ دائی ہے. جھگڑوں کا تو کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن دین ہر بندے کو پتا ہے کہ دین کیا ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ دین کی اصل کیا ہے. اور تیسری بات فرمائی وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مجادلہ کیجئے جو بڑے احسن طریقے سے ہو. احسن طریقے سے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ سب گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. کسی بندے کو حق کی دعوت دی جائے گی، ممکن ہے جب اس کی نفسیات کو ملوز خاطر رکھ کے بات کی جائے وہ ویسے قائل ہو جائے، یا سوزے دروں اس کو قائل کر دے. دیکھیں نا، آپ فرض کریں ایک بندے کو، ایک شیخ ہے بالفرض، میں مثال دیتا ہوں، اس کے پاس 100 مرید بیٹھا ہے. کچھ میری طرح فارمیلٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں اور کچھ شیخ کی محبت میں گئے ہوئے ہیں. تو محبت خود بتا دیتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بے شک اس نے زبان سے نہ کہا ہو. تو اخلاص بندے کو قائل کر دیتا ہے. جب بندے میں اخلاص ہوتا ہے ممکن ہے اس طرح قائل ہو جائے. لیکن ہیرا درکار ہے ہیرے کا جگر کاٹنے کو. اگر کسی بندے میں کوئی سوال ہے، کسی بندے کے ذہن میں کوئی خدشہ ہے، تو وہ پیار کے بول بولنے سے ختم نہیں ہوگا، وہ اسے ڈرانے دھمکانے سے ختم نہیں ہوگا. علم کا جواب صرف علم سے ہوتا ہے. لیکن پھر یہاں پہ ہوگا کہ جب تم نے ان سے مجادلہ کرنا ہے نا، بحث کرنی ہے، تمہیں کبھی بحث کرنی پڑ جائے، تو تمہارا مقصود انہیں لاجواب کرنا نہیں ہونا چاہیے، ان کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے، اپنی علمی فوقیت کا منوانا نہیں ہونا چاہیے. تمہارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے شبہ زائل کر دوں اور یہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. یعنی تمہارے مجادلے کا مقصود بھی دعوت اللہ ہونا چاہیے، علمی برتری نہیں. بھائی جو
چیز جو مباحثہ آپ یا کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس نے دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، اسے قائل کرنا مقصود نہیں ہے، اسے جھوٹا اور بے علم ثابت کرنا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا طریقہ، اس کا انجام کیا نکلے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ باتیں ہر دائی کے لیے ارشاد فرمائی۔ اب آ جائے بات کیا فرمائی کہ یہ تو دعوت کے بنیادی طریقے، اور دیکھیں مقصدیت بندے کی سوچ کو بڑا کر دیتی ہے، اور اعلی مقصد جو ہے نا بندے کے ہمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ چھوٹی سطح پہ اس کو لے لیں یا بڑی سطح پہ لے لیں، آپ فرض کریں ایک بندہ اس نے کوئی فلائٹ پکڑنی ہے، ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے اور ٹائم اتنا ہے کہ وہ بمشکل پہنچے گا۔ اب اگر راستے میں کوئی اس سے الجھنا بھی چاہے گا نا، وہ اس سے الجھے گا نہیں، اسے پتا ہے میری فلائٹ چھوٹ جائے گی، وہ اس کی باتیں برداشت کر کے ایئرپورٹ کی طرف جائے گا، اس کا مقصد ہے۔ بھائی جن بندوں کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے نا، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ پھر پروٹوکول کا مطالبہ نہیں کرتے، وہ شرطیں نہیں لگاتے، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ بھی آ کے بیٹھا ہو، کاش میں رب کی دعوت اس کے دل میں اتار سکوں۔ میں جانتا ہوں ایک بہت بڑا درس قرآن جس کی سمت غلط ہو گئی تھی، بہرحال وہ 2 بندوں سے شروع ہوا تھا، ایک چارپائی پہ 3 بندے بیٹھتے تھے، 2 درس دیتے تھے۔ سامعین محترم، اب آپ آ جائیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ 3 طریقے اختیار کر کے تم نے دعوت دینی ہے۔ دعوت کا مقصود کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اس راستے کی طرف جو بندوں کو اللہ تک پہنچانے والا ہو، جو بندوں کو اللہ تک لے جانے والا ہو۔ تمہارا مقصود لفظی اختلاف کی باتیں چھوڑ کے قوم کا وقت برباد کرنا نہیں ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، معاف کرنا، ہم وہ کام نہیں کرتے جس کے لیے ہمیں چنا گیا ہے۔ مثلا کہ آج کل آپ اسمبلیوں کا حال دیکھیں، وہ جو اجلاس ہو رہا ہے وہ تیرے اور میرے ٹیکس سے ہو رہا ہے نا، تو کیا وہاں وہ کام ہو رہا ہے جو ملک کے لیے کرنا چاہیے؟ کیا جب اجلاس چلتے ہیں ان کی زیادہ مباحث اپنی ذاتوں تک محدود نہیں رہتی؟ اسی طریقے سے آپ مذہبی مباحث کو دیکھ لیں، کہیں کوئی لفظی اختلاف آیا اس پر ایک فرقہ بنا لیا گیا، کہیں کوئی ایسی بات کر دی اس پر ایک فرقہ بنا لیا گیا۔ میرے بھائی، اگر دائی ہی لوگوں کو دعوت اللہ سے دور کر کے دوسری چیزوں میں پھنسانے لگے تو پھر مجھے بتائیں کون بتائے گا اللہ کے راستے کی طرف؟ کون بتائے گا، کون بلائے گا لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف؟ جو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، اور نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ میرے بھائی، دین وہ ہے، دیکھیں میں کسی چیز کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا، میں تاریخ کی اہمیت کو مانتا ہوں، میں فروعی مسائل کی اہمیت کو مانتا ہوں، میں کسی چیز کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا، لیکن ہر چیز کو وہ اہمیت دو جو اس کی دین میں ہے۔ قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ ان لفظی باتوں کا نہیں ہوگا،
قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ دین کا ہوگا جو قرآن و سنت میں نصوص کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، نصوص کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور جس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مدینہ اور مکہ کے بازاروں میں علل اعلان بیان کر دیا، کوئی ابہام نہیں چھوڑا۔ سامعین محترم، سوال یہ نہیں ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بالخصوص ہم اہل سنت کا جو المیہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دین کے لیے پیسہ نہیں لگاتے یا ہمارے لوگوں کے پاس علم کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ بہت پیسہ لگاتے ہیں، لیکن پیسہ ترجیحات غلط ہیں، ہماری ترجیحات قابل توجہ ہیں۔ پیسہ ذوقیات پہ لگ جاتا ہے، دین پہ نہیں لگتا، آواز پہ لگ جاتا ہے، بخاری پہ نہیں لگتا۔ یہ ترجیحات کا فرق ہے۔ اور بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے جید عالم ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک صاحب نے کہا، انہوں نے کہا میں فلاں بندے کے پاس سے گزرا تو وہ فلاں کتاب جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو بتا رہا، اور وہ تو فلاں بندے کی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا معاف کرنا، آپ نے کوئی لکھی ہے جو وہ بتا دے؟ آپ نے اس ٹاپک کوئی لکھا؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا اسلام کے مسئلہ قومیت پہ کوئی کتاب چاہیے۔ میں نے کہا بتا تو دیتا ہوں مگر جان کیا مان پاؤں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے، اور بدقسمتی کیا ہے کہ ایک بندہ بخدا میں اس کے علم کا قائل ہوں، لیکن یار وہ باتیں جو آج تک ناسبی کہتے رہے، یزید کی فیور میں جو لوگ ہیں نا ان کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ناسبی صحابہ سے محبت کرنے کو نہیں کہتے، ناسبی اہل بیت سے دشمنی کو کہتے، اور رافضی اہل بیت سے محبت کو نہیں کہتے، صحابہ سے دشمنی والے کو کہتے ہیں۔ وہ دلائل جو آج تک ناسبی دیتے رہے، انہی دلائل کو کھنگال کے ہمارے سامنے لے آئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھتا ہو، اور دلائل اسی محمود عباسی کے سامنے لے آئے اور وہی باتیں کرے، تو مجھے بتاؤ میں اس کو کیا نام دوں؟ میرے بھائی، یہ جو دعوت ہے نا، دعوت، اس کا مرکزی نقطہ لوگوں کو اپنی ذات کا وفادار بنانا نہیں ہے کہ لوگ نے پیر صاحب کی بات نہ مانی تو بڑا مجرم ہے، پیر صاحب نے یہ کہا تھا اس نے مانا نہیں، شیخ کی بات نہ مانی، عالم کی بات نہ مانی تو بڑا مجرم ہے، دین سے نکل گیا، اس نے اس کی بات نہیں مانی، وہ خدا کی کوئی بات بھی نہیں مانتا، پرواہ نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ دین تیری میری وفاداری کا نام نہیں ہے، محمد الرسول اللہ سے وفاداری کا نام ہے۔ تو خدا را سارا قصور جو دیکھیں، بگاڑ جو آتا ہے نا، بگاڑ ایک دم نہیں آتا اور ایک دم اصلاح بھی نہیں ہوتی، اور بگاڑ کو ایک طبقہ بھی نہیں لاتا، سارے طبقے لاتے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب مشکل ہے کہ پہلے مرغی ہے یا انڈا، عوام کے ذوق کو خراب کیا گیا یا عوام نے علماء کے ذوق کو خراب کیا، یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال سب کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی طرف بلانے والے کی کوئی قدر کرتے ہیں؟ جو تمہیں بخاری پڑھاتا ہے، مسلم پڑھاتا ہے، جو تمہیں دین سکھاتا ہے، اس کی کوئی قدر کرتے ہو؟ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، دعوت و ارشاد کا کام۔ اچھا اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یار، جو بندہ آپ کو یہ بتائے نا کہ تم نے اللہ سے وفاداری کیسے کرنی ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، یہ مادیت پرستی کیسے ختم ہوگی، یہ الحاد کیسے ختم ہوگا، یہ ایک انسان میں مثبت سوچ کس طریقے سے آئے گی، وہ کس طریقے سے دوسروں کے حقوق ادا کرے گا، تو سمجھ لیجئے وہ دین کی بات کر رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اور جس نے اپنے ہو ہا کی پیروی کرنی ہے وہ کرتا رہے۔ تو
تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت و ارشاد جو ہے نا، دعوت و ارشاد، دیکھیں کوشش ہر بندہ کرتا ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے اس کی کوشش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جب اللہ کی طرف بلانا ہے، سوچ کیا تھی اکابرین کی کہ حضرت ابن عمر کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کا جو غلام نمازیں زیادہ پڑھتا نا، نوافل اس کو وہ آزاد کر دیتے، تو غلاموں نے آزاد ہونے کے لیے نوافل پڑھنا شروع کر دیے، وہ آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا یہ تو تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا جو اللہ کے نام پہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے نا، ہم اس کا دھوکہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شب برات ابھی گزری ہے، مجھے بتاؤ جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں وہ کوئی گناہ کی بات کرتے ہیں؟ نوافل ہی پڑھ لیتے ہیں نا۔ اللہ کی اس پر کیا اتنا زور دینے کی ضرورت تھی کہ یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے؟ اور تم اتنی کوششیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرو نا۔ جو چیز اگر تو کوئی چیز ہو نا دین شرعی کی مخالفت، اس سے تو روکیے۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ اجتماع پہلے نہیں ہوتے تھے، تو ختم قرآن کے اجتماع پہلے ہوتے تھے، یہ سیرت النبی کے جلسوں کے اجتماع ایسے صحابہ میں ہوتے تھے، تو یہ بھی تو پہلے نہیں ہوتے تھے نا۔ تو خدا را میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جو دائی ہوتا ہے نا، دائی وہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک بندہ کسی طریقے سے اللہ کی طرف آ رہا ہے تو اس کو آنے دو۔ یہ ہے دعوت و ارشاد کا مقصد، لوگوں کو دین سے ہی بدگمان کر دینا کہ جناب سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نوافل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فلاں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ یہ دائی کا کام ہے؟ اگر ایک بندہ نوافل پڑھتا ہے تو خدا را اسے پڑھنے دو۔ ایسے علم سے جہالت بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے آتی ہے، اور اس علم کا کیا فائدہ جو لوگوں کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔